إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. عزیزان گرامی، سورہ دخان کی یہ چند آیات، لفظ دخان اس صورت میں جو ہے استعمال ہوا ہے اور اسی مناسبت سے اس کو جو ہے دخان کا نام دیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر کفار مکہ اور مشکل مکہ کی طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام کا جینا جو ہے مکے کے اندر انہوں نے مشکل کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے حالات تھے کہ دن بدن ان کی ایذا اور ان کی تکالیف بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ بار الہ یہ قوم جو ہے بڑی سرکش ہو گئی ہے، کسی قیمت پر بھی سننے کی روادار نہیں ہے۔ قرآن اگر سناؤ تو کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن پر کان نہیں دھرو، اس وائس کی، اس قاری کی، اس مبلغ کی بات نہیں سنو، اور جب بھی یہ قرآن کی تلاوت شروع کرے شور مچاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، تاکہ اس طرح جو ہے معاذ اللہ یہ آواز حق کی دب جائے۔ تو یہ حالات تھے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک، جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شدید قحط آیا تھا اور لوگوں کی بری حالت ہو گئی تھی، تو ویسا ہی قحط جو ہے ان مکے والوں پر بھی تو نازل فرما دے۔ کیا عجب ہے کہ پھر یہ قحط کی زبوحالی سے تیری بارگاہ کی طرف پلٹ آئیں، ان کے دل جو ہے شاید کہ نرم پڑ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور شدید قسم کے قحط کا جو ہے وہ دور دورہ ہو گیا، یہاں کہ پھر یہ مردار کھانے لگے، چمڑا بال بال کر پینے لگے، بھوک سے بلکنے لگے۔ تو پھر مکے کے مشرکین ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سرداران قریش کے پاس آئے اور کہا کہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ مالک سے دعا کریں کہ یہ عذاب جو ہے ہم سے ٹال دیا جائے۔ تو
تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریش مکہ کے سردار جس میں نام لیا ہے انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور بہت بڑے سردار تھے، لیڈر تھے اہل قریش کے، اہل مکہ کے۔ تو وہ آئے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کی کہ آپ صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، اور دیکھیے ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم مردار کھانوں پر جو ہے اب اکتفا کر رہے ہیں، اور بچے ہمارے بلک رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور ہمیں کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس عذاب کو ٹالنے کے لیے، اور مالک نے پھر ان کے اندر جو ہے فراخی پیدا کر دی، وسعت پیدا کر دی۔ یہ حالات تھے جس میں سورہ دخان جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قوموں کی تباہی کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آخرت سے بے پرواہی۔ جب کوئی قوم آخرت کی زندگی سے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی زندگی سے، حیات بعد الممات سے انکاری ہو جاتی، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ماضی کے اندر آپ دیکھیں جو انبیاء آئے نوح علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک، ان قوموں کے اندر بھی آپ دیکھیں جہاں انہوں نے توحید کے ساتھ جو ہے شرک کی ملاوٹ کی، جہاں انہوں نے آنے والے رسول کا انکار کیا، وہاں ایک انکار جو ہے وہ آخرت کے بارے میں بھی تھا کہ ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، بس مر گئے، مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، اب کبھی دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جانا ہے۔ تو یہ بدعقیدگی جب کسی قوم کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دیر یا سویر جو ہے اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہاں بھی جو آیات ابھی پڑھی گئی ہیں اس میں مکے والوں کا حال معلوم نے بیان کیا ہے کہ ان ہؤلاء لیقولون، کہ یہ مکے والے یہ بات کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ ہماری زندگی بس یہی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہاں کا جینا، یہاں کا مرنا، اور موت آئی قصہ پاک، اب وما نحن بمنشرین، اب کبھی بھی جو ہے ہم دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے نہیں جائیں گے، کبھی قیامت برپا نہیں ہوگی، کبھی ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، جزا اور سزا کا دن جو ہے کبھی نہیں آئے گا۔ وما نحن بمنشرین، اب دوبارہ کی جو زندگی کی نوید سنائی جا رہی ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، سور میں پھونک ماری جائے گی، قیامت قائم ہوگی، یہ معاذ اللہ سارا کا سارا جو ہے فسانہ ہے، اور کبھی بھی جو ہے ہمیں اٹھایا نہیں جانا ہے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر کفار مکہ استہزاء کے طور پر کہتے تھے کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو فَأْتُوا بِآبَائِنَا، تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، قبروں سے اٹھا لو، قبریں پھٹیں، اور قبروں سے ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے پرکھے جو ہیں قبروں سے نکل کر کے جو ہے وہ سامنے آ جائیں، تو اس کے بعد ہم تمہاری بات کو مانیں گے کہ تم جو ہے واقعی میں سچ بول رہے ہو۔ تو ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس قوم سے کب کہا تھا کہ جو بھی مر جاتا ہے مرنے کے بعد جو ہے فوراً وہ قبر سے دوبارہ اٹھا دیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، قرآن نے خود اسی سورہ دخان کے اندر فرما دیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، قیامت کا دن ہے، اور اسی دن جو ہے یہ سب اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر کیے جائیں گے، اس سے پہلے جو ہے ان کی واپسی نہیں ہونی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا گیا ہم خیر ام قوم تبہ، مالک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ مکے والے جو آج اٹھیلیاں کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، قیامت کے بعد
اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے کا جو یہ انکار کر رہے ہیں محض اس لیے کہ چند سکے ان کے پاس آ گئے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ڈھیل دی گئی ہے، تو فرمایا گیا اہم خیر ام قوم تبا، کہ یہ بہتر ہیں یا قوم تبا۔ یہ تبا جو ہے اسی طرح کا ٹائٹل ہے، خطاب ہے، جس طرح آپ دیکھیں فرعون ہے، ایک خطاب تھا کہ ہر آنے والے بادشاہ کو جو ہے فرعون کے لقب سے موصوف کیا جاتا تھا، اور جب عمر جاتا تھا تو دوسرا فرعون آ جاتا تھا۔ اسی طرح قیصر ہے، اسی طرح کسریٰ ہے، ان سب کا یہی معاملہ ہے کہ یہ ٹائٹل ہے، ایک کے بعد دوسرا قیصر اور ایک کے بعد دوسرا کسریٰ، ایک کے بعد دوسرا فرعون آ جاتا تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ یہ بہتر ہیں یا قوم تبا۔ قوم تبا جو ہے وہ بہتر تھی، جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ سبا کی یہ قوم تھی اور بڑی دولت کی، جاہ و حشمت کی مالک تھی۔ مالک فرماتا ہے یہ بہتر ہے یا جن کو ہم نے مٹا دیا تھا ماضی کے اندر صفحہ ہستی سے، وہ بہتر تھے، والذین من قبلہم، اور یا اس سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں، اہلکناہم، انجام کیا ہوا؟ اس بعث بعد الموت، حیات بعد الموت، قیامت کے دن کا انکار، اللہ کی بارگاہ میں فیکی کا انکار۔ اپنی قوم کو دیکھیں، آج یہ بھی سرمست ہے، کس طرح اٹکھیلیاں کر رہی ہے آخرت کے ساتھ، کیا مذاق ہے اس کا؟ قیامت کے دن کو بھول چکی ہے، نہ صبح اس کو چین نہ شام اس کو چین۔ معاش کی چکی میں مالک نے ایسا اس کو پیس دیا ہے کہ اس کے بعد یہ پستی چلی جا رہی ہے، مہنگائی مہنگائی کے نعرے لگا رہی ہے اور آہیں بھر رہی ہے مہنگائی کی زیادتی کی وجہ سے، لیکن بنائی نہیں بنتی ہے۔ تو یہ قوم بھی آخرت کی زندگی سے بے پرواہ ہے، اپنے کھیل کے باڑے میں کرکٹ میچ ہو جائے دن اور رات اس میں لگی ہوئی ہے، صبح و شام کی فکر نہیں ہے، ماں کی چکی میں پس رہی ہے، فاقے مستی کے دور سے گزر رہی ہے، اور اس کے بعد آخرت سے بے پرواہ، کبھی موت کو یاد نہیں کرتی، کبھی قیامت کے دن کا خیال نہیں کرتی ہے۔ تو مالک نے فرماتا ہے جو قومیں بھی اس راہ پر چل پڑتی ہیں، آج اس کورونا کو دیکھ لیں آپ، کس طرح 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اس نے لپیٹ میں لیا ہے۔ یورپ کو دیکھیں کیا خبریں آ رہی ہیں، کتنی اموات روز ہو رہی ہیں، ترقی یافتہ ملک ہے دنیا کا، وسائل کی بھرمار ہے، کیا کچھ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کی عذاب کی ایک لپیٹ نے اس طرح ان کو موت کے گڑھے کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہی حال امریکہ بہادر کا ہے، تمام در وسائل کے باوجود کس طرح وہاں اموات کی کثرت ہو رہی ہے، اور بنائے نہیں بن رہی اللہ کے بندو، اس کورونا کی وبا کی وجہ سے جو اللہ نے عذاب کی صورت میں ان پر مسلط کر دیا ہے۔ تو تصور رکھیے، شرک ایک وجہ ہوتی ہے قوموں کی بربادی کی، قوموں کی ہلاکت کی، ایک وجہ شرک ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ مزار ہی مزار ہیں، چادریں ہی چادریں چڑھ رہی ہیں، نذرانے ہی نذرانے ہیں، حاضریاں ہی حاضریاں ہیں، مزاروں پر گنبد ہی گنبد ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں شرک کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مذاق ہے، سنت کی اتباع کا خیال ہی نہیں ہے، سنت سے بے پرواہ ہے، اور بالکل بھاگے چلے جا رہے ہیں آنکھ بند کر کے ایک نامعلوم منزل کی طرف، جس کا کوئی بھی انجام ان کے سامنے جلد آ جائے گا، اللہ نہ کرے۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے بندو آخرت کا ہے، کہ جب ذہن سے یہ نکل جائے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے، جزا اور سزا کے لیے حاضر ہونا ہے، مالک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ۔ اللہ
تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ تصور آخرت سے بے پرواہی، انکار تو میں نہیں کہوں گا، بہرحال یہ امت ہماری جو ہے آخرت کا اس نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بدعقیدگی ہے، صفات کا یہ ایک غلط عقیدہ اس نے گڑھ لیا ہے جس کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ عقیدہ صفات یقیناً اسلام کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفات کریں گے، صلحاء اور اللہ کے نیک اور متقی بندے بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، لیکن اس کے لیے قرآن نے کچھ قید لگائی ہے کہ ایک اذن کی قید لگائی ہے کہ مالک کا اذن ہوگا جن کے لیے ان کی شفاعت ہوگی، اور ایک یہ ہے کہ پھر وہ لوگ جو شفاعت کے مستحق قرار دیے گئے ہیں اللہ نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے شفاعت کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے اپنے باپ آزر کے لیے، اور درخواست کریں گے کہ مالک یہ میرا باپ ہے، تو نے کہا کہ قیامت کے دن میں رسوا نہیں کروں گا، اور آج میرے باپ کا یہ عالم ہو رہا ہے، اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جانے والا ہے۔ تو رب العالمین فرمائے گا کہ نہیں، مشرکین کے لیے ہمارے یہاں کوئی رعایت نہیں ہے، اور اس کے بعد آزر کو ایک بہت ہی گھناؤنی اور کری شکل میں تبدیل کر کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ جہنم کی آگ کے نظر کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ عزیزان گرامی، تو عرض کر رہا تھا کہ قوموں کی بربادی اور قوموں کی تباہی کا ایک سبب جو ہے شرک اور رسالت کے انکار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخرت کا انکار ہے، قیامت کے بعد کی زندگی کا انکار ہے، بعث بعد الموت کا انکار ہے۔ یہاں بھی مالک نے یہی فرمایا ہے کہ دیکھو مکے والو، آج تم آخرت کا انکار کر رہے ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ تو کہ تم بہتر ہو یا تم سے پہلے جو قوم تبع گزری ہے وہ بہتر تھی، یا والذین من قبلہم، یا اس سے کہ پہلے کی بہت سی امتیں گزری ہیں۔ آپ دیکھیں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، یہ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، بڑا ان کا ماضی تھا، بہترین تہذیب کے مالک تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس کے اندر یہ مکانات تعمیر کرتے تھے، بلند بالا اللہ نے ان کو جسم دیا تھا، قوابے ان کے بڑے مضبوط، قداور لوگ، اور بہترین عالی شان محلات اور مکانوں کے اندر رہنے والے لوگ۔ مالک فرماتا اہلکناہم، ہم نے ان کو کیا کیا؟ ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کھنڈرات موجود ہے۔ فرعون کی ممی جو ہے آج پکار کر بتا رہی ہے کہ دیکھو ہمارا اور ہماری قوم کا کیا انجام ہو گیا تھا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا۔ تو مالک فرماتا ہے اہلکناہم، ہم نے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا، انہم کانوا قوما انہو کانوا مجرمین، اور وجہ یہ تھی کہ یہ مجرم تھے۔ یاد رکھیے یہ اللہ کی عدالت میں بھی ایک دن پیشی ہونی ہے۔ ایک مجرمین کی وہ عدالتیں ہیں جو دنیا میں لگتی ہیں، سنوائی ہوتی ہے، پیشی ہوتی ہے، حاضریاں ہوتی ہیں، مقدمہ چلتا ہے، اور بالآخر یا تو برات ہو جاتی ہے، سزا ہو جاتی ہے۔ تو ایک یہ پیشی ہے، اور ایک پیشی جو ہے قیامت کے دن ہونی ہے، اللہ کی عدالت بھی لگے گی۔ اور انہم کانوا مجرمین، اور ان جرموں کے بعد، ان مجرمین کی داستان کے بعد وہ مجرمین بھی آئیں گے جنہوں نے توحید کا انکار کیا تھا، جنہوں نے آخرت کی تصدیق کی تھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ جو ہے مذاق کیا تھا۔ اللہ کی نگاہ میں یہ مجرم ہیں،
اللہ کی نگاہ میں یہ باغی ہیں، یہ گمراہ ہیں، ضال اور مضل ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ یہ مجرم ہیں، اور ہم ان کو جو ہے قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں اٹھائیں گے، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے جرم کی پاداش میں ہم نے کیا کیا تھا، اہلکناہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ تو میرے بھائی اس کو ذہن میں رکھیے، کورونا کی وبا جو ہے وہ سنا ہے کہ پھر جو ہے وہ اپنا ایک سرکل شروع کر رہی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگیے۔ مومن کے لیے اس میں جو ہے آزمائش ہے، یہ وبا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے بیماری کی صورت میں، مومن کے لیے اس میں آزمائش، صبر کرے، علاج کرے، پرہیز کرے، اور جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو استعمال کرے۔ تو مومن کو یہ کرنا ہے کہ استقامت کے ساتھ جمع رہے، اللہ سے دعائیں کریں، حدیثوں میں دعائیں بھی مل جائیں گی پڑھنے کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے وہ دعا بھی موجود ہے، اور دعائیں بھی حدیثیں مل جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، وہ کیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کافر کے لیے یقیناً یہ عذاب ہے، دونوں کی نوعیت مختلف ہے۔ مومن کے لیے آزمائش، صبر کرے، جو تدابیر ہیں ان کو اختیار کرے، علاج کرے، پرہیز کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح و تحلیل کرے۔ اور کافر کے لیے یہ آزمائش نہیں ہے، کافر کے لیے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک ایک دن میں جو ہے کئی سو اموات ایک ایک دن میں، تصور کیجیے ان کنٹریز کے اندر جو انتہائی ترقی یافتہ ممالک سارے مسائل جھونک رہے ہیں، بجٹ کا کتنا بڑا فنڈ کا پیسہ جو ہے اس کے لیے مختص کر رہے ہیں، لیکن بنائے نہیں بن رہی ہے۔ تو بھائیوں، اس پرفتن دور میں جو ہے اللہ سے پناہ مانگیے کہ مالک ہمیں جو ہے اس سے محفوظ رکھے، اور اگر اللہ اس آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے مالک پھر ہمیں جمنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب چند اعلانات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ ایک ساتھی جو ہے ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ بیمار ہیں، تو اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اور بہن ہے اور ایک اور ماں ہے، دونوں ماں بیٹی جو ہیں وہ بیمار ہے، علیل ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے، دونوں دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں ماں و بیٹیوں کو جو ہے صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ پھر ایک اور ساتھی ہے جس کے کاروبار کا کچھ مسئلہ ہے، معاش کی جو چوٹ ہوتی ہے یہ بھی بڑی شدید ہوتی ہے، ماہی بے آپ کی طرح آدمی جو ہے تڑپتا ہے اس معاشی بدحالی سے، تو کاروبار کی نوعیت بھی اگر وہ صحیح نہ ہو تو یہ بھی پریشانی کے باعث ہے۔ تو ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ اس کے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ کچھ اور ساتھی ہیں جنہوں نے ملازمتوں کے لیے درخواست دی ہے، تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ملازمتوں کا جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے۔ پھر کچھ اعلانات اور ہیں کہ 24 جنوری بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے جو ہے ساتھی اجتماعی طور سے جامع مسجد توحید کی ماری سے شاہ لطیف ٹاؤن کے لیے روانہ ہوں گے۔ 24 جنوری بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے ساتھی جو ہیں جامع مسجد توحید سے اجتماعی طور پر شاہ لطیف ٹاؤن کے لیے روانہ ہوں گے۔ دوسرا اعلان، بروز بدھ 27 فروری جامع مسجد حذیفہ میں بعد صلاۃ مغرب ماہانہ اجتماع ہوگا۔ بروز بدھ 27 فروری جامع مسجد حذیفہ میں انشاءاللہ بعد صلاۃ مغرب جو ہے ماہانہ اجتماع ہوگا۔ تیسرا اور آخری اعلان یہ ہے کہ 5 فروری 2021 بروز جمعہ ساتھی صبح 8 بجے جامع مسجد توحید کے ماڑی سے روانہ ہوں گے۔ یہ باہر کا دورہ ہے 5 فروری کا، اس کے لیے بینر جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں مختلف حلقوں کے اندر، تو ساتھی جو ہے اپنا نام اور اپنا ذرائع تعاون جو ہے 31 جنوری تک لازماً متعلقہ ناظمین کو یا بھائی شبیر صاحب کو جو ہے یہاں مرکز میں پہنچا دیں۔ تو پھر سن لیجئے، 5 فروری بروز جمعہ ساتھی صبح 8 بجے جامع مسجد توحید کے ماڑی سے روانہ ہوں گے۔ مزید معلومات کے لیے تمام حلقوں میں جو ہے بینر لگا دیے گئے ہیں،
وہاں اس کو دیکھ لیجیے، اپنا نام حضرت تعاون 31 جنوری تک جو ہے وہ جمع کروا دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔